کہ اس تفسیر کو نبی پاک سے ثابت کرو، اہل بیت سے ثابت کر دو، کسی امام سے ثابت کر دو۔ یہ میرے سامنے ترجمہ فرمان پڑا ہے، یہ فرمان علی شاہ کا ترجمہ پڑا ہے، یہ اہل سنت کا ترجمہ نہیں ہے، انہی کا ترجمہ ہے۔ کما بداکم تعودون یہ الگ جملہ ہے، جملہ مستانفہ ہے، اس کا پیچھے تعلق نہیں۔ ہم ابھی انہی کی تفسیر مجموع البیان کے حوالے سے بھی تبرسی سے بھی پیش کریں گے۔ یعنی دن بدن یہ لوگ قرآن مجید پڑھ کے معاذ اللہ تعالیٰ یہ نئے نئے مسئلے ثابت کر رہے ہیں اپنی مرضی کے، قرآن پاک کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، ایک لفظ نہیں ویسا ہوتا۔ تو ایسوں کو پکڑ کے انہیں یہ کہیں کہ جو آنے والا ہے صرف ہاتھ کھلے نہیں تھے، اس کا بدن بھی ننگا تھا، تو پھر تم لباس پہن کے کیوں نماز پڑھتے ہو؟ پورا عمل کرو نا، پتہ چلے نا، میٹھا میٹھا ہب کڑوا کڑوا تھو۔ سنا آپ نے یہ کہہ رہے ہیں کہ مستحب ہے، سینے پہ ہاتھ رکھنا عورت کا مستحب ہے، تو ہم کہتے ہیں اگر یہ حکم ہوتا تو پھر صرف مردوں کے لیے کیوں خاص ہے؟ عورتیں بھی تو کھلے ہاتھ آئی تھیں دنیا میں، کھلے آ جائیں گی۔ پھر شہادت ثالثہ کا جو مسئلہ ہے وہ اس وقت آج کل بہت زوروں پہ ہے، اور ایک جنگ چھڑی ان کے اندر۔ ابھی پتہ چلا خود شہنشاہ نقوی نے مان لیا ہے کہ 25 سال تک علی مرتضیٰ صحابہ کرام کے ساتھ، ابو بکر عثمان کے ساتھ جو نماز پڑھتے تھے وہ ہاتھ باندھ کے پڑھتے تھے۔ تو یہ کہنا ہے جناب ہمارے اندر اختلاف کوئی نہیں، تمہارے اندر یہ بالکل بات بلا تحقیق ہے اور صرف مکر فراڈ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ امام جعفر صادق خود کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، یہ کتاب تمہاری ہے اور فقہ ہماری ہے۔ یہ میرے سامنے موطا امام مالک ہے، باب وضع الیدین احداہما علی الاخری فی الصلاۃ۔ علی فرماتے ہیں سنت کیا ہے؟ وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ، نماز میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا، ہتھیلی پہ ہتھیلی رکھنا ناف کے نیچے، یہ سنت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ شیعہ ذاکروں کو سنیں کس طرح یہ قرآن مجید پڑھ کے معاذ اللہ تعالیٰ یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور قرآن مجید پر یہ سری جھوٹ اور بہتان باندھ رہے ہیں، ذرا سنیں۔ اور میرے بیٹا حدیث تو ضعیف ہو سکتی ہے، قرآن تو ضعیف نہیں، تو آؤ آج قرآن سے پتا کریں کہ اللہ نے قرآن میں ہمیں نماز پڑھنے کا، عبادت کرنے کا طریقہ کیسے بتایا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے۔ اور میرے بیٹا اللہ کے قرآن کی بات مانو، غلطی نہیں۔ کما باداکم تعودون، جس طرح ماں کے پیٹوں سے آئے ہو اور جس طرح تم نے جانا ہے۔ اب ماں کے پیٹ سے جب بچہ آتا ہے تو ہاتھ چھوڑ کے آتا ہے، جب ہم اپنی میت کو قبرستان کی طرف لے کے جاتے ہیں تو وہ بھی ہاتھ چھوڑے ہوتے ہیں۔ اور میرے بیٹا قرآن کے مطابق نماز پڑھو۔ شیعہ جو ہاتھ چھوڑتے ہیں بنت سے قرآن چھوڑتے ہیں، قرآن کے مطابق چھوڑتے ہیں۔ اب خود ہی میرے بیٹا اہل حدیث اللہ فرمایا کہ تو نماز پڑھنا ہو تے کیویں عبادت کرو، کما باداکم تعودون، جویں اللہ تعالی نے تانوں پیدا کیتا ہے تے جویں واپس لے جانا ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ظالم جو کچھ قرآن مجید پڑھ کے بیان کر رہے ہیں اس کا قرآن مجید سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نماز کے اندر ہاتھ کہاں باندھنے ہیں کہاں نہیں باندھنے، ایک لفظ قرآن کے اندر ایسا نہیں ہے۔ ہم چیلنج کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے قرآن پر، جھوٹ ہے، اور جو قرآن میں اپنی رائے داخل کرے وہ جہنمی ہے، بدبخت ہے، ملعون شخص ہے۔ اب دیکھیے یہ قرآن مجید پڑھ کے یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 29 ہے، کما بداکم تعودون، اس کا یہ ترجمہ کر رہے ہیں کہ ایسے نماز پڑھو جیسے تم جناب دنیا میں آئے تھے اور جاؤ گے، اور وہاں سے زبردستی سینہ زوری سے یہ نکال رہے ہیں کہ جناب اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آئے تھے ہاتھ کھلے تھے، جاؤ گے ہاتھ کھلے ہیں، تو لہٰذا ہاتھ کھول کے نماز پڑھو۔ واہ بھائی واہ، کہتے ہیں اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوچی۔ ہم چیلنج کرتے ہیں کہ اگر اس آیت کا یہ معنی ہوتا تو سب سے پہلے سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کو بیان کرتے، صحابہ کرام بیان کرتے، اہل بیت کرام بیان کرتے۔ ہم چیلنج کرتے ہیں جو لوگ حدیث ثقلین پڑھ کے لوگوں کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہم عمل کرنے والے ہیں، وہ قرآن کا ایک لفظ دکھائیں جس سے یہ ثابت ہو کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنی ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان دکھا دیں، ائمہ اطہار، ائمہ اہل بیت میں سے کسی کا یہ فرمان دکھا دیں، اس آیت کی تفسیر میں، اس آیت کے ضمن میں دکھا دیں کہ کما باداکم تعودون کا انہوں نے یہ معنی کیا کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھو۔ ہم کہتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، چیلنج کر رہے ہیں کہ اس تفسیر کو نبی پاک سے ثابت کرو، اہل بیت سے ثابت کر دو، کسی امام سے ثابت کر دو، مولا علی سے لے کر کسی امام تک، کسی اور امام سے ثابت کر دو، امام جعفر صادق، امام باقر سے، کسی امام سے ثابت کر دو، نہیں کر سکتے تو کیا تم قرآن کو زیادہ سمجھتے ہو ظالمو؟ کتنا بڑا الزام ہے قرآن مجید پر۔ تو لہٰذا قرآن مجید کے اندر ایسا کوئی لفظ نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہاں اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے 3-4 باتوں کا حکم دیا ہے۔ قل امر ربی بالقسط، یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انصاف کا حکم دیا، وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ یہ میرے سامنے ترجمہ فرمان پڑا ہے، یہ فرمان علی شاہ کا ترجمہ پڑا ہے، یہ اہل سنت کا ترجمہ نہیں ہے، انہی کا ترجمہ ہے۔ تو آگے کیا ہے کہ اے رسول تم کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو انصاف کا حکم دیا ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ ہر نماز کے وقت اپنے اپنے منہ قبلہ کی طرف سیدھے کر لیا کرو۔ اب دیکھنا 3-4 چیزوں کا الگ الگ حکم ہے، اور درمیان میں واو جو ہے وہ جمع کی آ رہی ہے، اور آگے یہ دوسرا حکم تھا۔ تیسرا حکم کیا ہے؟ وَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اس کے لیے نری کھری عبادت کر کے اس سے دعا مانگو۔ آگے دیکھیں یہاں چھوٹا سا وقف جو ہے اس کا نشان بھی ہے، طاع کا، یعنی وقف مطلق کا نشان بھی ہے کہ پچھلی بات الگ ہے، کما بداکم تعودون یہ الگ جملہ ہے، جملہ مستانفہ ہے، اس کا پیچھے تعلق نہیں۔ ہم ابھی انہی کی تفسیر مجموع البیان کے حوالے سے بھی پیش کریں گے، تبرسی سے بھی پیش کریں گے کہ یہ جو کلام ہے یہ مستانف ہے، الگ کلام ہے۔
اگر پیچھے جوڑیں بھی تو اس کا مفہوم کچھ اور بنتا ہے. ہم ابھی تبرسی کے حوالے سے بھی پیش کریں گے. کما بعدکم تعودون کا پیچھے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. یہاں صرف اللہ نے نماز کی بات نہیں کی, نماز کے ارکان یا نماز کی تفصیل نہیں بتائی, یا اس کی جناب ترتیب نہیں بتائی کہ پہلے جناب تم تکبیر کہو, پھر نیت کرو, پھر ہاتھ کھولو, پھر رکوع کرو. یہاں ایسی کوئی بات نہیں. سب سے پہلے انصاف کا حکم ہے, پھر کہا ہے کہ اپنے پھر مساجد میں اپنے رخ سیدھے کر لیا کرو, پھر اخلاص کا حکم ہے, اور اگلی یہ بات الگ ہے, یہ الگ سے بات ہے, اس کا پیچھے تعلق نہیں ہے. کما بعدکم تعودون. اب اس کا ترجمہ کیا ہے سنیے, یہ خود فرمان علی شاہ کا ترجمہ کیا ہے, یعنی شیعہ عالم کا ترجمہ کیا ہے. کہتا ہے جس طرح اس نے تمہیں شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح پھر دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے. یعنی یہ جملہ مستانفہ ہے, الگ یہ بات ہے, اور اللہ کریم یہ فرما رہا ہے کہ ایسے ہی تم زندہ کیے جاؤ گے جیسے شروع میں پیدا کیے گئے تھے. یہاں یہ نہیں کہ ایسے نماز پڑھو جیسے آئے تھے جیسے جاؤ گے, کھلے ہاتھ سے آؤ گے کھلے جاؤ گے. یہاں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے. یہ الزام ہے قرآن پاک پر, توہین ہے, تحریف ہے, ظلم ہے, بہت بڑی زیادتی ہے. اور اپنی مرضی کو قرآن کے اندر گھسیڑنا ہے, سینہ زوری کے ساتھ ٹھونسنا ہے, معاذ اللہ تعالیٰ, بہت بڑی زیادتی ہے قرآن مجید کے ساتھ. ان لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے, یا پھر اس تفسیر کو اہل بیت سے پیش کرنا چاہیے, اپنی کتابوں سے پیش کر دیں. پرانی جتنی بھی کتابیں ہیں کہیں بھی ایسی نہیں ہے. یعنی دن بدن یہ لوگ قرآن مجید پڑھ کے معاذ اللہ تعالیٰ یہ نئے نئے مسئلے ثابت کر رہے ہیں اپنی مرضی کے. قرآن پاک کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا, ایک لفظ نہیں ایسا ہوتا. یہ دیکھیں جناب اب عوام کو کس طرح گمراہ کرتے ہیں. لیکن یہاں وہ ترجمہ کیا کر رہا ہے کہ جس طرح اس نے تمہیں شروع میں پیدا کیا تھا اس طرح لٹائے جاؤ گے. یہاں صرف اللہ کریم جو ہے ابھی ہم پیش کریں گے تبرسی کے حوالے سے, تو آپ نے ایک شیعہ جو عالم اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیا, اور ہم نے تھوڑی تفصیل بھی آپ کے سامنے بیان کر دی. اب یہاں ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ اگر بالفرض تھوڑی دیر کے لیے ان کی یہ بات مان لیں, ان کا استدلال ہم تسلیم کر لیں کہ یہاں اللہ کریم یہ فرما رہا ہے کہ تم آئے تھے کھلے ہاتھ تھے, جاؤ گے کھلے ہاتھ ہوں گے, تو نماز ایسے پڑھو. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہاں صرف تمہیں جو آنے والا ہے اس کے ہاتھ کھلے تو نظر آ رہے ہیں, لیکن اس کا جسم ننگا نظر نہیں آ رہا, وہ بے لباس بھی ہے, اس کی عقل بھی نہیں ہے, وہ بالغ بھی نہیں ہے, وہ عاقل بھی نہیں ہے. تو ایک جو بے لباس ہے, عاقل نہیں ہے, بالغ نہیں ہے, مکلف نہیں ہے, اس پر مکلف کو عاقل بالغ کو قیاس کرنا کتنی بڑی جہالت ہے. جس طرح ماں کے پیٹوں سے آئے ہو اور جس طرح تم نے جانا ہے. اب ماں کے پیٹ سے جب بچہ آتا ہے تو ہاتھ چھوڑ کے آتا ہے. جب ہم اپنی میت کو قبرستان کی طرف لے کے جاتے ہیں تو وہ بھی ہاتھ چھوڑے ہوتے ہیں. اور میرے بیٹا قرآن کے مطابق نماز پڑھو. تو ایسوں کو پکڑ کے انہیں یہ کہیں کہ جو آنے والا ہے صرف ہاتھ کھلے نہیں تھے, اس کا بدن بھی ننگا تھا, تو پھر تم لباس پہن کے کیوں نماز پڑھتے ہو؟ پورا عمل کرو نا, پتہ چلے نا. یہاں ہاتھ کھولنے کا تو ایک لفظ نہیں ہے. تو تم اسی چیز سے استدلال کر رہے ہو نا کہ آنے والا کھلے ہاتھ ہوتے ہیں, تو آنے والے کے صرف ہاتھ ہی کھلے نہیں ہوتے, اس کے جسم پہ کپڑا بھی نہیں ہوتا. تو پھر ایسے نماز پڑھو, کو پوچھے تو کہہ دینا قرآن کہتا ہے ایسے نماز پڑھو کہ جیسے آئے تھے جیسے جاؤ گے. جب جاتا ہے اس وقت بھی بندہ خود نہیں نہا سکتا, غسل نہیں کر سکتا, اور کفن نہیں پہن سکتا. جب آتا ہے اس وقت بھی یہی حالت ہوتی ہے. تو لہٰذا میں اس لیے جناب ایسے میں نماز پڑھنے آ گیا ہوں, بغیر لباس کے ننگے میں نماز پڑھنے آ گیا ہوں. تو ایسے ہو سکتا ہے؟ میٹھا میٹھا ہب کڑوا کڑوا تھو, اپنی مرضی کا ایک استدلال لے لیا, اور پوری حالت پیدا ہونے والی کہ تمہارے سامنے, اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ وہ پیدا ہوا تھا, وہ کھلے ہاتھ تھے, تو جسم پہ کپڑا بھی کوئی نہیں تھا, پھر اس طرح نماز پڑھا کرو, معاذ اللہ استغفر اللہ. پھر دوسری بات ہم یہ کرتے ہیں یہاں, اگر یہ حکم اسی طرح ہے ان کے بقول, تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں جبکہ اس کا تعلق نہیں ہے, اللہ تعالیٰ میں معاف کرے. تو اگر یہ کہیں کہ ایسی ہی بات ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ حکم صرف مردوں کے لیے کیوں خاص ہے بھائی؟ تم نے اس کو مردوں کے لیے کیوں خاص کیا, عورتوں کے لیے کیوں حکم نہیں ہے؟ جبکہ تمہاری کتاب فروع کافی کے اندر, دیگر کتابوں کے اندر یہ موجود ہے. خود امام جعفر صادق یہ کہہ رہے ہیں جو عورتیں ہیں, تدم یدیہا الی صدرہا لمکان صدیہا, کہ عورت جو ہے وہ اپنے ہاتھ جو ہے وہ اپنے پستانوں کے قریب کر کے رکھے, ادھر کر لے. عورت جو ہے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھے. یہ امام جعفر صادق تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عورت سینے پہ ہاتھ رکھے, اور تمہارے جو علماء ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ مستحب ہے. اللہ یاری کی سن لو, ایک اور مولوی اس کی سن لو, دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں. جو روایت آپ بتا رہے ہیں کافی میں وہی کہہ رہا ہے کہ ہاتھ جو ہے اپنے سینے کے قریب رکھ دیں نماز کے وقت عورت جو ہے. اب یہ روایت اب مجھے تحقیق کرنے نے, میں اس روایت کو دیکھوں گا. آپ عورتوں کے لیے مستحب ہے کہ وہ ادھر رکھیں. اب میں اس روایت کو مزید مجھے دیکھنے کے مجھے موقع دے. قیام کی حالت میں خواتین کے لیے دو چیزیں مستحب ہیں, واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ خواتین, جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خواتین قیام کی حالت میں اپنے ہاتھوں کو سینے پر رکھیں گی. یہ پہلی چیز ہے کہ جو مستحب ہے, واجب نہیں ہے. سنا آپ نے, یہ کہہ رہے ہیں کہ مستحب ہے, سینے پہ ہاتھ رکھنا عورت کا مستحب ہے. تو ہم کہتے ہیں اگر یہ حکم ہوتا تو پھر صرف مردوں کے لیے کیوں خاص ہے؟ عورتیں بھی تو کھلے ہاتھ آئی تھیں دنیا میں, کھلے آ جائیں گی, پھر انہیں کیوں حکم ہے کہ سینے پہ رکھیں, پھر مستحب تھا کیوں کہا گیا؟ تو پتہ چلا یہ جھوٹ ہے, مکر ہے, فراڈ ہے. ہاتھ کھولنے کا باندھنے کا قرآن مجید کے ساتھ تعلق نہیں ہے, ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ فقہی مسئلہ ہے. اور اتنا یہ شدت والا مسئلہ ہی نہیں تھا جتنا انہوں نے بنا دیا ہے, اتنا یہ مسئلہ ہی نہیں تھا. پھر اختلاف کی بات کرتے ہیں
کہ جناب تمہارے اندر تو بڑا اختلاف ہے، ہمارے اندر کوئی نہیں ہے، چونکہ ہم جناب قرآن اور اہل بیت کو ماننے والے ہیں، جناب تمہارے اندر بھی بہت زیادہ اختلاف ہے، ہاں جی نماز کے مسائل کے اندر تمہارے اندر بہت زیادہ اختلاف ہے۔ یہ دیکھیے اذان کے اندر اختلاف ہے، اذان کے اندر جو الفاظ بڑھائے جاتے ہیں ان کے اندر یہ مفوضہ فرقہ جو ہے اس کے یہ جناب کہا گیا کہ اس کا طریقہ تھا۔ اذان کے اندر اختلاف، اوقات نماز کے اندر اختلاف، خود جناب سن لو آپ، یہ جواد نقوی صاحب کی سن لو، وہ کہتے ہیں کہ یہ نمازیں جو ہیں یہ عادتاً یہ ملا کے پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں دی گئی، آپ خود سماعت کریں۔ والسلام کی سب سے لائق شاگرد زرارت ابن آیون، انہوں نے امام علیہ السلام سے یہی مسئلہ پوچھا کہ مولا بتائیے کہ یہ دو نمازیں ظہر مغرب و عشاء کی ملا کے پڑھ سکتے ہیں، اکٹھی کر سکتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ پڑھ سکتے ہو، لیکن دھیان رکھنا کہ عادت نہ بنا لینا، عادت نہ بنا لینا، یہ نہ ہو کہ ساری عمر ملا کے ہی پڑھتے رہو، جب اور نمازوں کے اوقات کے اندر بھی اختلاف ہوا، اذان کے اندر بھی اختلاف، پھر شہادت ثالثہ کا جو مسئلہ ہے وہ اس وقت آج کل بہت زوروں پہ ہے اور ایک جنگ چھڑی ان کے اندر، بلکہ ایک دوسرے کو معاذ اللہ حرام زارہ تک کہا جا رہا ہے کہ جو شہادت ثالثہ کا انکار کرے معاذ اللہ وہ حلال ہی نہیں ہے، معاذ اللہ نعوذ باللہ، یہاں تک ان کے اندر شہادت ثالثہ کا اختلاف ہے۔ سوال ہے قبلہ، آیا نماز میں شہادت ثالثہ یعنی ذکر در تشہد نماز بعد از گواہی پیغمبر، کیا یہ دینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ علی کے نام سے نماز باطل نہیں ہوگی، تیری ذاتی پسند اور ناپسند سے باطل ہو جائے گی۔ علاوہ فقہ کامل کے علاوہ کوئی پرانی کتاب کا ثبوت دیں جس میں علی ولی اللہ موجود ہے۔ یہ فقہ کامل علامہ تقی مدرسی دی لکھی ہے، میرے کول پئی ہے، جہدے وچ تشہد وچ نام علی۔ یہ میرے ہاتھ میں امالی شیخ صدوق ہے۔ شیخ صدوق وہ عالم ہیں جو مقصرین پر بھی حجت ہے۔ نماز کے بارے میں جب تشہد لکھوایا ہے انہوں نے تو پتہ ہے کیا جملہ لکھوایا؟ علی کی گواہی کو عبادت کہے اور آج کا ملا اسے باطل کہے، سچا کس کو مانوں؟ شهادت ثالثه در اذان و در اقامه و تشهد واجب است، زیرا توحید بدون ولایت حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام توحید نیست. اگر نگوید شهادت ثالثه رو نمازش قطعا باطله و هر کسی شک در وجوب شهادت ثالثه در اذان و اقامه و تشهد بکنه در حرامزادگی خودش شک نکنه، حرامزادگی خودش شک نکنه، در حرامزادگی خودش شک نکنه۔ اب دعوے دار ہیں نماز سے پہلے یہ کام کر لینا، آگے بڑھ کے پوچھیں امام تشہد میں علی ولی اللہ کہیں، اب ہم کو بتا دو امام مہدی کا جواب کیا ہوگا؟ کیا مہدی یہ کہیں گے نہیں ہم تو نہیں پڑھتے؟ پھر کس منہ سے یہ کہہ سکتے ہیں جناب ہمارے اندر تو اختلاف نہیں، تمہارے اندر بڑے اختلاف ہیں؟ پھر اسی طرح کر کے جناب جمعہ اور عیدین کے بارے میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ جب تک امام نہیں آئیں گے مہدی اس وقت تک نہ جمعہ ہوگا نہ عیدین ہوگی، اور ان کے جواد نقیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، یہاں جو منع کیا گیا ہے کہ جمعہ عیدین امام کے ساتھ پڑھو تو امام حجت مراد نہیں ہے یہاں، بلکہ یہاں امام جماعت مراد ہے، یعنی امامت کے بغیر جماعت کے بغیر نہ جمعہ ہوگا نہ عیدین ہوگی۔ وہی مسئلہ اہل سنت کیا ہے کہ اکیلا بندہ نہ کوئی جمعہ پڑھ سکتا ہے نہ عید پڑھ سکتا ہے، عید کی نماز پڑھ سکتا ہے، لہٰذا ان کے لیے امامت ضروری ہے، جماعت ضروری ہے۔ لیکن جس دلیل سے نماز جمعہ و نماز عیدین کو زمانہ غیبت میں کہا گیا واجب نہیں ہے مستحب ہیں، وہ دلیل موجود ہے کتابوں کے اندر، اور وہ دلیل یہ ہے کہ ان روایات کے اندر ہے کہ نماز جمعہ و نماز عید یہ مع امام کے ساتھ پڑھنی چاہیے، امام کے پیچھے پڑھنی چاہیے نماز، باقی نہیں، باقی امام کے بغیر بھی ہو جاتی ہیں، یہ دو نمازیں امام کے ساتھ پڑھی جانی چاہیے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ دونوں نمازیں جماعت کے ساتھ ہوں گی۔ امام سے مراد امام حجت نہیں بلکہ امام جماعت مراد ہے، امام حجت نہیں بلکہ امام جماعت مراد ہے، امام جماعت مراد ہے۔ اسی طرح جناب پاؤں دھونے کے بارے میں بھی اختلاف ہے، ان کی کتابوں کے اندر پاؤں دھونے کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ واضح روایتیں ہیں کہ جناب وضو کے اندر پاؤں دھونا چاہیے، پاؤں دھونے چاہیے، روایتیں موجود ہیں لیکن اختلاف ہے۔ تم ایک طرف تو یہ کہہ رہے تھے کہ تمہارے اندر اختلاف ہے کیونکہ تم امام اعظم ابو حنیفہ کی جناب پیروکار ان کی تقریر کرتے ہو، ہم تو اہل بیت کی کرتے ہیں، تو پھر تمہارے اندر اختلاف یہ کیوں اتنے آئے ہیں؟ جس طرح کہ مولوی صاحب کہہ رہے تھے دیکھو جی ہم آج چھوڑ کے پڑھتے ہیں اس لیے کہ امام جعفر صادق نے کہا، اور تم اس لیے پڑھتے ہو کہ امام ابو حنیفہ نے کہا۔ اب زمانہ کس کا قریب ہے؟ رسول اللہ کو کس نے دیکھا ہے؟ یہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، کس نے ان کو بولا کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں؟ تو ہم سب کہتے ہیں ہم نے پوچھا امام جعفر صادق علیہ السلام، اور اگر آپ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہو، ایک مرتبہ میں پڑھ ہی رہا ہوں، سافٹ ویئر چل رہا ہے، آٹومیٹک چل رہا ہے، لیکن ایک مرتبہ خود سے سوال کرتا ہوں کہ میں کس سے پوچھ کے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہوں، تو کہتے ہیں ہم امام ابو حنیفہ سے۔ امام ابو حنیفہ رسول خدا کے کتنا فاصلہ ہے؟ 200 سال کا فاصلہ ہے۔ تو ہم کہتے ہیں عقل یہ کہتی ہے اس سے پوچھو جس نے محمد کو دیکھا ہو۔
تو بالکل. تو ہم جو ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں تو ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ ان لوگوں نے ہمیں بتایا جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے, اور ان میں حضرت مولا علی شیر خدا بھی ہیں. ابھی میں پیش کروں گا. علی المرتضیٰ کو سنت کہتے ہیں کہ ہاتھ باندھنا ہے, بلکہ قرآن کی تفسیر سے میں پیش کروں گا. علی المرتضیٰ کی زبانی قرآن کی تفسیر سے کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھو. تو اسی طرح یہ شہنشاہ نقوی کیا کہتا ہے جناب 25 سال کے بعد یعنی ابو بکر عثمان کا دور گزر گیا, تو اس وقت جب علی پاک نے ہاتھ کھول کے نماز پڑھی تو صحابہ کو یاد آیا کہ یہ رسول اللہ کی نماز ہے. سرکار نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ایسے پڑھے ہو جیسے میں پڑھ رہا ہوں. 25 سال کے بعد جب مولا کائنات نے اپنے دور حکومت میں پہلی دفعہ جماعت پڑھائی اور اصحاب مصطفیٰ نے علی کے پیچھے نماز پڑھی, تو جیسے ہی نماز مکمل ہوئی تو اصحاب ایک دوسرے سے مڑ کر کہہ رہے تھے لقد ذکرنی صلاۃ محمد, آج علی نے ہمیں نبی کی نماز یاد دلا دی. سن لیا آپ نے. تو پتہ چلا خود شہنشاہ نقوی نے مان لیا ہے کہ 25 سال تک علی مرتضیٰ صحابہ کرام کے ساتھ ابو بکر عمر عثمان کے ساتھ جو نماز پڑھتے تھے وہ ہاتھ باندھ کے پڑھتے تھے. خود اس نے تسلیم کر لیا. تو 25 سال تک اجماع امت کے ساتھ جو مسجد نبوی میں کام ہوتا رہا ہے, اس میں حضرت علی مرتضیٰ, امام حسن حسین, 3 اہل بیت کے امام نماز پڑھتے تھے ہاتھ باندھ کے, یقیناً پڑھتے تھے. کیوں؟ ابو بکر عمر عثمان ہاتھ باندھ کے پڑھتے تھے, جس طرح شہنشاہ نقوی نے تسلیم کیا ہے. تو جب خود مان لیا کہ 25 سال علی مرتضیٰ نے ہاتھ باندھ کے پڑھے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد وہ ہاتھ کھول کے پڑھیں؟ ادھر کہتے ہو تقیہ کیا ہوا تھا. اگر تقیہ تھا تو کھول کے کیسے پڑھ سکتے تھے؟ اگر تقیہ نہیں تھا تو پھر روکتے, پھر کہتے رسول اللہ کی سنت یہ ہے. آج اگر تم اتنا اس مسئلے کو اٹھاتے ہو, حالانکہ فقہی مسئلہ ہے, اجتہادی مسئلہ, اتنا زور دینے والا مسئلہ ہی نہیں ہے, تو پھر علی مرتضیٰ نے کیوں نہیں اٹھایا کہ رسول اللہ کی سنت کو ہاتھ کھولنا ہے, تم سنت کو باطل کر رہے ہو, معاذ اللہ استغفر اللہ. تو پتہ چلا خود تسلیم کر لیا شہنشاہ نقوی. اب اس سے آگے بڑھ کے میں عرض کرتا ہوں کہ خود ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے. امام جعفر صادق سے پوچھا گیا تفسیر عیاشی کے اندر, اور مستدرک الوسائل کے اندر, اسی طرح جواہر الکلام کے اندر, الحدائق النادرہ کے اندر, اور بہار الانوار کے اندر روایت موجود ہے. امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ کیا بندہ یادہ الرجل یدہ علی ذراعیہ فی الصلاۃ, کیا بندہ اپنا ہاتھ اپنے ہاتھ پر نماز میں رکھ سکتا ہے, یعنی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ قال لا باس, آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں. امام جعفر صادق خود کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں, یہ کتاب تمہاری ہے اور فقہ ہماری ہے. امام جعفر صادق سے ثابت ہو گیا. اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ ہاتھ باندھ کے انہوں نے کہا یہ سنت ہے, چونکہ وہ امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں, تو امام جعفر صادق خود باندھ کے پڑھتے تھے. پکی بات ہے, جب مولا علی باندھ کے پڑھتے تھے, حسن حسین, تو پھر امام جعفر صادق بھی باندھ کے پڑھتے تھے. تو لہٰذا خود ان کی کتاب کے اندر عورت کے لیے, مرد کے لیے روایتیں مل گئیں کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنی چاہیے. اس سے آگے کیا بات ہوگی؟ لو جی, اب میں یہ جو آیت ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 29, کما بعدکم تعودون کا جو یہ معنی مفہوم کر رہے ہیں, اس کا رد خود ان کی مجمع البیان جو تفسیر ہے تبرسی کی, بڑی معتبر ہے, اس سے پیش کرتا ہوں کہ یہاں ان کے ایک عالم تبرسی نے کیا اس کی تفسیر کی ہے. یہ کہتے ہیں یعنی جیسے اس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا ویسے ہی تم لوٹو گے. اس کی پچھلی آیت سے تعلق کے بارے میں چند اقوال ہیں. یعنی اگر یہ جو جملہ ہے اس کو مستانفہ نہ مانا جائے, متصل مانا جائے, تو پھر مانا کیا ہوگا؟ تو ایک یہ مفہوم ہے کہ اور اللہ کو اخلاص کے ساتھ پکارو کیونکہ تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اور جزا و سزا دی جائے گی. اگر تمہارے ذہن میں یہ ہے کہ قیامت کیسے ہو سکتی ہے, تو پھر ابتدائی طور پر تم پیدا ہوئے تھے, عبرت حاصل کرو, جان لو کہ جس طرح اس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ویسے تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا اور قیامت والے دن تم حاضر ہوگے. لہذا اخلاص اختیار کرو, اخلاص اپناؤ, پیدا کرو. ایک تو مفہوم یہ ہو گیا کہ کما بعدکم تعودون کا اگر پیچھے اس کا تعلق بنایا جائے. آگے کہتا ہے اگر اس جملے کو مستانفہ بنایا جائے, یعنی تیسرا قول یہ ہے اگر مستانفہ ہو تو اس کا مفہوم یہ ہے اللہ تمہیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا اور تمہیں جزا دے گا. یعنی اس کا پیچھے تعلق نہیں ہے, یہ الگ ہے. یعنی پیچھے 3 باتیں, چوتھی بات یہ الگ ہے. یہ قول ابو مسلم کا ہے. قتادہ نے کہا اللہ تمہیں مٹی سے پیدا کیا اسی کی طرف لوٹو گے. جیسے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی آیتیں ایسی نازل کی, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم. اور ایک قول ہے اس کا مطلب ہے جیسے تم ابتدا میں کچھ مالک نہ تھے ویسے قیامت کے دن تم بغیر کسی اختیار کے اٹھائے جاؤ گے, بے سر و سما, مجبور. آگے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مروی ہے تم قیامت والے دن ننگے بدن, ننگے پاؤں, بغیر ختنہ کے اٹھائے جاؤ گے. ہماری بخاری شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے ابن عباس سے. تو دیکھا آپ نے یہاں یہ خود تبرسی نے یہ روایت پیش کر دی کہ یہاں یہ مطلب ہے کہ جیسے تم آئے تھے تو ننگے بدن تھے, اور اسی طرح قیامت والے دن کہ جب آئے تھے تو تمہارے بدن پہ کوئی لباس نہیں تھا, جب قیامت والے دن اٹھو گے یہی تمہاری حالت ہوگی. تو اب جو یہ کہتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے آئے تھے اور جیسے جاؤ گے, ہاتھ کھلے آئے تھے ہاتھ کھلے جاؤ گے, تو ایسے نماز پڑھو. تو اب یہ تمہاری تفسیر کے اندر یہ روایت آ گئی کہ بندہ قیامت والے دن بھی ننگے بدن ہوگا,
تو آپ اگر عمل کرنا ہے تو پھر پوری اس جناب بات پہ کرو نا. صرف ہاتھ کھلے نظر آتے ہیں, یہ بغیر لباس کے نہیں نظر آتا کہ لباس بھی نہیں ہوتا, تو کوئی بغیر لباس کے پڑھ سکتا ہے. تو آپ اگر کوئی جاہل اسی آیت کو پڑھ کے بغیر لباس کے پڑھنا شروع کر دے کہ قرآن کہتا ہے جناب ایسے نماز پڑھو جیسے آیت ہے, جیسے جاؤ گے, جب ہم جائیں گے یا قیامت والے دن بغیر لباس کے ہوں گے, تو اس لیے میں آج بغیر لباس کے نماز پڑھنے آیا ہوں. تو پھر ان کو جواب کون دے گا؟ پھر یہی لوگ جواب دیں گے, انہیں سمجھائیں گے, کس طرح سمجھائیں گے انہیں؟ اب آگے یہ لکھتے ہیں تبرسی صاحب کہتے ہیں, اور ابن عباس اور جابر سے مروی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اسی حالت پہ اٹھاؤ جائے گے, تم اسی حالت پہ اٹھائے جاؤ گے جس پر تم مرے تھے. مومن مرے تھے, مومن اٹھائے جاؤ گے, کافر مرے تھے, کافر اٹھائے جاؤ گے. یہ اس کا مفہوم ہے. آپ دیکھ لیں خود تبرسی نے جملہ مستنفہ کہا ہے کہ پیچھے اس کا تعلق ہی نہیں ہے, اس کا پیچھے کما بعدکم تعودون کا پیچھے تعلق نہیں. اگر ہے تو مفہوم یہ ہے کہ بھئی قیامت والے دن اللہ کے حضور تم نے پیش ہونا ہے, لہٰذا اخلاص اختیار کرو. اور اگر یہ شک ہو کہ ہم کیسے اٹھائے جائیں گے, کیسے اٹھائے جائیں گے, تو پھر سمجھو جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا بعد میں پیدا وہ کر سکتا ہے. لہٰذا پتہ چلا ان کی جتنی تفاسیر ہیں ساری ہم نے تقریباً دیکھی ہیں, کسی نے بھی ایسا کوئی مفہوم ایک ایسا اشارہ بھی نہیں کیا, بلکہ ان کی کتابوں سے مردوں عورتوں کا ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا ثابت ہو گیا. اور اسی طرح کر کے یہ میرے سامنے, اب اپنی اگر ہم بات کرتے ہیں اہل سنت و جماعت, تو میرے سامنے یہ کتاب موجود ہے کہ ہمارے ہاں یہ بالکل اجماعی اور اتفاقی مسئلہ ہے کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا ہی درست ہے. اگر کسی نے اس کے خلاف بات کی ہے تو اس کا اپنا انفرادی قول ہے, یہ جو امت ہے اس کا یہ طریقہ نہیں رہا. اب دیکھیں یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ 252 حدیث کے تحت ترمذی شریف کی, یعنی حضرت حلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قان رسول اللہ یؤمنا فیاخذ شمالہ بیمینہ, کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہمیں امامت کرواتے تو اپنے بائیں ہاتھ کو اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے. یہ صحابی رسول اللہ کا طریقہ بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ سرور کائنات ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے. آگے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ والعمل علی ھذا عند اہل العلم من اصحاب النبی و تابعین و من بعدهم, کہ اسی چیز پر حضور کے اہل علم صحابہ تابعین بعد والوں کا عمل ہے. ہاں اختلاف صرف اتنا ہے کہ تحت سرہ باندھنا بہتر ہے یا فوق سرہ, بس یہ اختلاف ہے. اور آگے فرماتے ہیں وَكُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ عِندَهُمْ, لیکن سب کے نزدیک وسعت ہے, ناف کے اوپر باندھو نیچے باندھو, لیکن ہاتھ باندھنا یہ سب کا عمل اسی پر ہے. یہ ترمذی کے اندر, یہ سنن ترمذی کے اندر 252 حدیث کے تحت موجود ہے. آپ جناب حضرت علی المرتضیٰ کی حدیث پیش کرنے سے پہلے, روایت پیش کرنے سے پہلے, وہ یہ نہ کہے کہ مالکی جو ہیں وہ چونکہ جناب ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں, کچھ آج کل اگر کوئی پڑھتے ہیں تو مالکیوں کا یہ قول ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں, بالکل ایسی بات نہیں ہے. بلکہ مالکیوں کے نزدیک بھی جو محقق لوگ ہیں ان کے نزدیک ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا ہی سنت طریقہ ہے. یہ میرے سامنے موطا امام مالک ہے, اور موطا امام مالک کے اندر یہ پورا باب ہے, باب نمبر 15 ہے, باب وضع الیدین احداہما علی الاخری فی الصلاۃ, باب وضع الیدین احداہما علی الاخری فی الصلاۃ, کہ باب اس میں ہے نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنا. تو آگے یہ روایتیں آئی ہیں, اس میں یہ موجود ہے. سہل بن سعد ساعدی فرماتے ہیں پہلے وقتوں میں لوگوں کو نماز میں دایاں ہاتھ بائیں بازو کے اوپر رکھنے کا حکم دیا جاتا تھا, یعنی صحابہ کرام کو حکم دیا جاتا تھا. کون دیتا تھا؟ رسول اللہ. یہ وہی حدیث ہے جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے. اور عبد الکریم بصری کہتے ہیں سابقہ انبیاء کے اقوال ذریع میں سے یہ بات ہے, جب تم یعنی انبیاء جو گزرے ہیں ان کے جو اقوال ہیں ان کے اندر خاص باتیں کیا ہیں. یعنی انبیاء کرام اکثر اس بات کو بیان کرتے تھے کہ جب تیرے اندر حیا نہ رہے تو جو چاہے کرتا پھر, یعنی حیا ضروری ہے. اور نماز میں قیام کی حالت میں ہاتھ باندھے ہوئے دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا جائے, یہ سابقہ انبیاء کا بھی یہ طریقہ تھا. اور روزہ جلدی افطار کیا جائے, سحری کھانے میں قدر تاخیر کی جائے. یہ 3 خصلتیں آتے انبیاء کرام کی تھیں. یہ موطا امام مالک ہے, اس کے اندر پورا باب امام مالک نے باندھا کہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا. آخر میں علی مرتضیٰ شیر خدا کی وہ روایت پیش کر دوں, بلکہ آپ کی تفسیر پیش کر دوں. آپ نے قرآن مجید کی تفسیر کی روشنی میں اس کو بیان کیا, یعنی یہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں یہ آپ نے تفسیر گھڑی ہوئی ان کی, نہ رسول اللہ سے ثابت ہو سکتی ہے نہ اماموں سے. میں قرآن کی آیت کی تفسیر کے ضمن میں یہ چیز پیش کرنے لگا ہوں کہ علی مرتضیٰ قرآن کی تفسیر پڑھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ باندھنا چاہیے, نماز میں ہاتھ باندھنا چاہیے. پتہ چلا اہل سنت کا جو طریقہ ہے نماز کا ہاتھ باندھنے والا, یہ قرآن سے علی مرتضیٰ کی تفسیر سے ثابت ہو گیا. لیکن یہ جو بیان کر رہے ہیں یہ بالکل اپنی طرف سے جھوٹ باندھ رہے ہیں. کما بعدکم تعودون کا یہ کوئی مفہوم نہیں ہے, نہ کسی نے آیتہ کیا ہے. یہ دیکھو یہ روایت التمہید کے اندر موجود ہے, ابن عبد البر کے اندر. اور صحیح روایت ہے کہ عقبہ بن صہبان رحمۃ اللہ علیہ, آپ راوی ہیں, سامع علی مرتضیٰ کو سنا گیا یقول فی قول اللہ عز وجل فصل لربک وانحر, یہ جو آیت ہے فصل لربک وانحر, اس کے بارے میں علی مرتضیٰ کیا فرماتے تھے؟ قال وضع الیمنى علی اليسرى, وضع الیمنى علی اليسرى تحت سرہ. علی مرتضیٰ نے سورہ کوثر کے الفاظ پڑھ کے یہ ارشاد فرمایا, اس سے یہ بھی مراد ہے نماز کے اندر اپنا سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ پہ رکھنا, دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھنا. اس آیت کا یہ بھی مفہوم ہے. الحمدللہ صدقہ پنجا چارہ دا اہل سنت کا طریقہ نماز ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا بقول علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو گیا کہ قرآن سے ثابت ہے.
قرآن سے ثابت ہے. اب اگلی روایت جو ہے ایک میں پیش کر کے بعد ختم کرتا ہوں. یہ جناب یہ بھی روایت صحیح ہے اور سنن ابو داؤد کے اندر یہ 256 نمبر روایت ہے. علی المرتضیٰ کہتے ہیں ان ابی جحیفہ ان علی رضی اللہ عنہ قال سنت. علی فرماتے ہیں سنت کیا ہے؟ وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ، نماز میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا، ہتھیلی پہ ہتھیلی رکھنا ناف کے نیچے، یہ سنت ہے. الحمدللہ علیہ سنت کا طریقہ قرآن کی تفسیر کی روشنی میں علی المرتضیٰ کی زبانی سنت اور قرآن سے ثابت ہو گیا الحمدللہ. اور ہم نے ان کی کتابوں سے بھی ثابت کر دیا کہ مرد عورت کے لیے بہتر یہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے، یہی ادب کے لائق ہے. چونکہ عادت اور عبادت میں فرق ہوتا ہے. عادت ہر وقت ہاتھ کھلے کی ہوتی ہے، عبادت کے اندر الگ اپنا انداز اور سٹائل ہونا چاہیے تاکہ دیکھ کے پتہ چلے یہ بندہ خاص ایک فعل ادا کر اللہ کی عبادت کے لیے. اور ایک فطرت ہے انسان کی، جب کسی کے لیے ادب کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو الحمدللہ اس کے ہاتھ خود بخود اوپر اٹھ جاتے ہیں. اہل سنت کا طریقہ سب سے بہترین ہے. تو عرصہ دراز سے یہ ہم کلپ پر اس طرح کی باتیں دیکھ رہے تھے کہ یہ آیت پڑھ کے لوگ جناب لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے. تو اگلے دن ہمیں ایک دوست نے یہ بھیجا اور بار بار انہیں تاکید فرمائی کہ ضرور اس پر گفتگو کی جائے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے صدقہ پنجا چارہ دا ہم نے گفتگو کی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہت فائدہ حاصل ہوگا. اور ہم امید کرتے ہیں جن لوگوں نے قرآن کی غلط تفسیر کی، قرآن پہ جھوٹ باندھا، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت دے اور وہ توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ ہم نے قرآن پہ جھوٹ بول کے ایک ایسا مسئلہ قرآن سے ثابت کیا جس کا تعلق اس آیت سے بالکل نہیں تھا. ہم نے قرآن پہ جو جھوٹ بولا ہے، تعریف کی، ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرمائے.